کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ مکمل ہے، ہمیشہ تام ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پہلے مکمل نہیں تھا، پہلے تمام نہیں تھا، اب ہوا، تو یہ معنی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ معنی ہم اللہ کے بارے میں ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے۔ اللہ عرش کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، عرش پر بیٹھا ہوا نہیں، عرش کے اوپر کھڑا نہیں ہے، عرش کا سہارا لیے نہیں کھڑا ہوا۔ اللہ عرش سے جدا ہے، عرش سے اوپر ہے، یعنی عرش اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ تو قرآن کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اور یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق السماوات والارضین وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے 7 آیات میں، اور حدیث میں بھی آیا ہے، اور یہ عقیدہ تمام صحابہ کا تھا، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ 4، ان سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ کیسے اوپر ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ تو عرش کے اوپر ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ استوا کا معنی کیا ہے؟ تو استوا کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ برابری ہونا، جیسے آتا ہے عربی زبان میں استوى الماء والخشب، کہ پانی اور لکڑی برابر ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانی میں کوئی لکڑی پھینکیں، جو جو پانی اوپر آتا ہے تو لکڑی بھی اوپر آتی ہے، یعنی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو لکڑی اور پانی برابر ہو گئے۔ ایک معنی استوا کا یہ ہے برابری ہونا، کسی چیز کا کسی کے ساتھ برابر ہونا۔ تو یہ معنی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی کے برابر ہے، نہیں، اللہ کے برابر کوئی بھی چیز نہیں، اللہ ہر چیز سے بلند ہے۔ برابری ہونا یہ ایک عیب ہے، مکمل اونچائی، بڑائی، علو مطلق جس چیز میں نہ ہو تو وہ ایک عیب ہے، وہ ہم اللہ کے لیے ثابت نہیں کرتے۔ تو برابری ہونا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے جس لفظ کے اندر یہ معنی پائے جائیں برابری کے، وہ ہم قطعاً بھی اللہ کے لیے ثابت نہیں کریں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ مکمل ہونا۔ استوا کا معنی ایک معنی ہے مکمل ہونا، جسے کہا جاتا ہے استوى النباتات، کہ جب نباتات جو ہے، جڑی بوٹیاں یا زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں اور وہ فل اوپر ہو جاتی ہیں، جب مکمل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں استوى النباتات ہو،
مکمل ہو گئی اور صحیح ہو گئی۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام مکمل ہو گئے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا۔ تو استوا کا ایک معنی کیا ہے کہ مکمل ہونا، مکمل ہونا۔ تو یہ معنی بھی ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ پہلے مکمل نہیں تھا، انکمپلیٹ تھا، پھر مکمل ہوا، یہ کفری معنی ہے، یہ معنی بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ مکمل ہے، ہمیشہ تام ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پہلے مکمل نہیں تھا، پہلے تمام نہیں تھا، اب ہوا، تو یہ معنی اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ معنی ہم اللہ کے بارے میں ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا، کسی چیز کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا، جیسے کہا جاتا ہے فلاں استوى علی ظہر الدابہ، کہ فلاں کسی چیز کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے آپ موٹر سائیکل کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، جانور کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے استوت علی الجودی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی، یعنی جو ہی پہاڑ تھا اسے ٹکرائی لگی، اس کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ تو ایک یہ ہے معنی کہ کسی چیز کے اوپر چڑھنا اور اوپر چڑھ کے اس کے ساتھ لگ جانا، بلند ہونا اور اس کے ساتھ جڑے رہنا، لگے رہنا۔ تو یہ معنی بھی اللہ رب العزت کے لیے نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، عرش سے جدا ہوا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، کہ تم جانوروں کے پیٹھ کے اوپر چڑھ کر مستوی ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، جڑتے ہو۔ تو کسی چیز موٹر سائیکل یا جانور کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھنا، جڑنا، یہ معنی اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ استوت علی الجودی، یہ معنی بھی اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ تو یہ تینوں معنی صحیح نہیں، یہ تینوں معنی اللہ رب العزت کے لیے ہم نے بیان کریں۔ پہلا معنی تھا کہ برابری، تو اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، یہ معنی ہم اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ دوسرا معنی مکمل ہونا، تو اللہ پہلے انکمپلیٹ نہیں تھا، نامکمل نہیں تھا کہ پھر مکمل ہوا، یہ معنی بھی نہیں کریں گے، کفر ہے۔ تیسرا معنی جو یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر جڑ کر بیٹھ گیا، عرش کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ معنی بھی غلط ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بائن عن المخلوق، اللہ مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے۔ اللہ عرش کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، عرش پر بیٹھا ہوا نہیں، عرش کے اوپر کھڑا نہیں ہے، عرش کا سہارا لیے نہیں کھڑا ہوا۔ اللہ عرش سے جدا ہے، عرش سے اوپر ہے، یعنی عرش اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اللہ ہی کو پتہ ہے، بے شمار فاصلہ ہے۔ یعنی اللہ عرش سے جڑا ہوا نہیں، اللہ عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ پردوں کے پیچھے ہے، جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ کسی بشر کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ سے کلام کرے الا وحیا، وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردوں کے پیچھے سے، یا پردوں کے پیچھے سے، اور یرسل رسولا، یا رسول کو بھیج کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آدم سے، پردوں کے پیچھے سے بات کی، پردوں کے پیچھے سے بات کی۔ تو اللہ کیا ہے؟ پردوں کے پیچھے ہے۔ وحجاب و نور، اور اللہ کے حجاب نور ہے۔ اللہ عرش سے جڑا ہوا نہیں، عرش کے اوپر ہے، پردوں کے پیچھے ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے پردے جو ہے نور کے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ جب بھی کسی سے بات کرتا ہے پردوں کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 50 پردے ہیں، اگرچہ اس کی سند میں تھوڑی سی مقال ہے، تو پردے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور وہ نور کے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے من وراء حجاب، پردوں کے پیچھے ہے۔ تو اللہ پردوں کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ تو اللہ پردوں کے پیچھے ہے، عرش سے اوپر ہے، عرش سے جدا ہے، اس سے عرش سے جڑا ہوا نہیں،
یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ عرش کے اوپر ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ نے عرش کھڑے ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ کی حکمت ہے جیسے اس کی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ پھر الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا کریں گے؟ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اذا استوت الشمس علی راسک، جب سورج تمہارے سر پر بلند ہو جائے تو نماز نہیں پڑھو، یعنی نماز نہ پڑھنے کے اوقات ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، بالکل جب سر کے اوپر آ جائے تو نماز نہیں پڑھو، کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی ابن ماجہ کی یہ حدیث کہ اذا استوت الشمس علی راسک، جب سورج تیرے سر پر بلند ہو جائے، یعنی سورج جو میرے سر سے جڑا ہوا نہیں ہے، سورج بہت اوپر ہے اور میرے ساتھ نہیں لگا ہوا، تو میرا سر چھوٹا، سورج بڑا، اس طرح یہ مخلوق بہت چھوٹی ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ کے بارے میں، اور اللہ عرش سے بہت بڑا ہے، اور اللہ عرش سے اوپر ہے، جڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اور عرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ عرش سے اوپر جدا پردوں کے پیچھے ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے، اور ان پردوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ راہ پتھر کے اندر اگر کوئی کیڑا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے بارے میں اس کا علم ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کتنے اوپر ہوتے ہوئے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہا، نہیں، اللہ غائب نہیں ہے، اللہ قریب ہے، اللہ جو نا دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی غائب نہیں ہے۔ تو اب جب ہم یہ کہیں گے کہ الرحمن علی العرش استوا، تو استوا کے کئی معنی ہیں، ان میں سے وہ معنی اختیار کریں گے جو دوسری احادیث کے خلاف نہ ہو، آیات کے خلاف نہ ہو، اور اللہ کی شان کو زیب دیتا ہو۔ تو پہلا معنی جو تھا ہم نے کیا تھا برابری کا معنی عربی زبان میں، یہ اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ دوسرا معنی مکمل ہونا، یہ بھی نہیں کریں گے۔ تیسرا معنی کہ جیسے جانور کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ جانا، یہ معنی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کہ اللہ کسی چیز کا محتاج ہے اس پر چڑھ پر بیٹھنے کے لیے نہیں، چونکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش سے اوپر ہے، بائن عن المخلوق، مخلوق سے جدا ہے، عرش سے جدا ہے، عرش مخلوق ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ اور عرش کے درمیان کوئی چیز نہیں، اللہ من ورائے حجاب ہے۔ تو پہلا، دوسرا، تیسرا معنی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اور اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ معنی کریں گے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو اور قرآن و سنت کے دوسری آیات اور حدیث کے موافق ہو، ان کے مخالف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔